اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام سلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے جب اللہ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ ملائکہ انتظار میں تھے کب اللہ پیکر آدم میں روح پھونکے اور وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور اللہ نے جیسے ہی اس پیکر میں روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور ملائکہ کی صفیں سجدے میں چلی گئیں۔ فقط ایک ابلیس تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس وقت تکبر کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ جب اللہ نے اسے رجیم کہا اور اس کی ملامت کی تب اس نے اللہ کی قسم کھائی اور ذات پروردگار سے مخاطب ہو کر کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ تیری عزت کی قسم، میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اس دن سے لے کر آج تک شیطان لعنت کا طوق پہنے ہوئے بنی آدم کو ہدایت کے راستوں سے ہٹا رہا ہے۔ قرآن نے اسے ہمارا کھلا ہوا دشمن کہا ہے۔ کیا ہم اس کو اپنا دشمن جانتے ہیں؟ اس کی رسیوں کو پہچانتے ہیں؟ کیا اس کی چالوں کو ہم سمجھتے ہیں؟ بے شک ہم اپنے ہی دشمن سے غافل ہیں اور اسے نہیں پہچانتے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ جب تک شیطان کو مردہ نہ دیکھ لینا اس سے غافل نہ رہنا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی چالیں جان لیں، اس کی رسیوں کو پہچانیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں جھانکیاں شیطان سے ملاقات، A meeting with شیطان۔ چلو چلو جلدی کرو، ورلڈ اینیول شیطانیت فنکشن شروع ہو جائے گا۔ ارے چل ہی تو رہا ہوں، وزن بہت بڑھ گیا ہے میرا، دکھائی دے رہا ہے، اور تیز نہیں چل سکتا۔ دیکھا تم نے کس طرح میں نے ان بچوں کے منہ سے برے برے الفاظ نکلوائے؟ بڑا گنہگار بنایا ان کو میں نے۔ ہاں دیکھا میں نے، ویسے محنت تو اس سال میں نے بھی بہت کی ہے، دیکھے نہیں وزن کس طرح بڑھ گیا ہے میرا۔ دیکھتے ہیں اس سال ایوارڈ کسے ملتا ہے۔ یہ تو ہمارے استاد کے اوپر ہی ہے۔ ہاں چلو چلو دیکھتے ہیں فنکشن میں کسے ملتا ہے ایوارڈ۔ چلو۔ اب تک استاد آئے نہیں؟ ہاں ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ پوچھو پوچھو۔ ویسے تو ہمارے استاد کے کئی نام ہیں، شیطان، ابلیس وغیرہ وغیرہ، مگر ان کا اصلی نام کیا ہے؟ ان کا اصلی نام ہے عفریت۔ عفریت؟ ارے استاد ہے استاد۔
میرے پیارے چیلو، میرے پیارے شاگردوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے یہ اینجل فنکشن رکھا ہے تاکہ دنیا بھر کے شیطان اس جگہ جمع ہو اور اپنے اپنے تجربے بیان کرے کہ کس طرح تم نے لوگوں کو بہکایا اور اللہ سے دور کیا۔ میں خود لوگوں کو بہکانے کے لیے پرانے طریقوں کے علاوہ نئے نئے طریقوں پہ کام کر رہا ہوں۔ میرے کچھ خاص شاگرد اس پر مسلسل کام کر رہے ہیں میری نگرانی میں۔ آج کے اس اینجل فنکشن میں تم لوگوں کے تجربوں سے بھی ہمارے اس کام میں ہم کو مدد ملے گی کہ تیزی سے بدلتے اس زمانے میں لوگوں کو بدلنے نہ دیں اور اللہ اور اہل بیت سے دور رکھیں۔ بھائی سنبھل کر۔ کیا ہوا؟ کچھ بولے گا؟ ارے کیا بتاؤں، میرا تو آج کا دن ہی خراب گیا۔ پتا نہیں، صبح صبح اپنی ہی شکل آئینے میں دیکھ لیا تھا۔ اب اکڑ بھی دے اپنی زبان سے، کیا ہوا؟ بڑی مشکل سے میں نے ایک اللہ والے کو بہکایا تھا۔ امید ہے تو میرے پیسے لے کر آئے ہو۔ ارے بھائی، آپ کے پیسے دے پھر وہی بات، میں میرا بزنس کیسے چلاؤں؟ 3 بار سے آپ وعدہ کر کے اور وعدہ توڑ کے چلے جاتے ہو۔ کہیں بھاگا جا رہا ہوں؟ ارے بھائی، یہ وہی بات آپ بار بار کہہ رہے ہو، میں میرا بزنس کیسے چلاؤں گا؟ آپ لوگ صحیح میں بہت سمجھتے ہی نہیں ہو کوئی بات کو۔ بہت محنت اور کوشش کرنے کے بعد اسے غصہ دلا دیا اور بس چاہا کہ وہ گالی پک دے کہ اس نے فوراً اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوت پڑھنا شروع کر دیا اور مجھے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ بس یہی آ کر سانس لی ہے۔ لعنت ہو تجھ پر، میرا نام خراب کرتا ہے۔ جا بیٹھ جا کے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا فنکشن ختم ہونے سے پہلے ہم سب کو مل کر مر گیا، ہم سب کو مل کر کچھ ایسا کرنا۔ مر گیا میری ناک، مر گیا۔ اب اٹھاؤ اس تماکل کو۔ میری ناک، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ اب تجھے کیا مصیبت آ گئی؟ کیا تو نے بھی صبح صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیا تھا؟ نہیں استاد، صبح اٹھتے ہی آپ کی تصویر دیکھی تھی۔ خاموش بدتمیز شیطان کہیں کے۔ کیا ہوا تو بتائے گا؟ میں ایک بچے کے پیچھے پڑا تھا جو بالغ ہو گیا تھا، جس پہ نماز واجب ہو گئی تھی، مگر میں نے اسے نماز سیکھنے نہیں دی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، چلو نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھنا چاہیے۔ نہیں، میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ مت جا، کیا کرے گا نماز سیکھ کے؟ کس کا بھلا ہوا ہے؟ کیا کرے گا تو نماز سیکھ کے؟ کیوں جا رہا ہے اس کے ساتھ؟ مت جا، تو یہیں رک جا، کھیل، آج تو سنڈے ہے، ایش کر، مزہ کر، مت جا تو اس کے ساتھ۔ مگر کیوں؟ کیونکہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتی، اگر میں مسجد میں گیا تو سب مجھ پہ ہنسیں گے۔ بہکا رہا ہے، دیکھو شیطان ہے وہ، شیطان۔
इतनी सी बात मैं तुमको सिखा दूंगा, चलो कोई नहीं ऐसे बताओगे? हाँ मैं सिखाऊंगा। मगर उसके एक दोस्त ने उसे नमाज पढ़ना सिखा दिया। अभी मैं तुम्हें नमाज पढ़ देता हूँ, तुम जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम करो, ठीक है? मेरे को देख। हाँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि कल से वो बराबर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है। वो नमाज पढ़ता जा रहा है, मेरा बदन कमजोर हुआ जा रहा है, मेरी नाक जख्मी होती जा रही है। कमबख्त, आज का ये एंजल फंक्शन मेरी मौत का फंक्शन ना बन जाए। अरे कोई तो खुशखबरी सुनाओ। कोई ऐसा भी है जिसने खुश करने वाला काम किया हो? मैंने। अच्छा, तुम में से हर एक अपने अपने तजुर्बे सुनाओ। तुम में से पहले वो ग्रुप आए जो बच्चों और नौजवानों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि अगर बचपन में और नौजवानी में गुमराह रहेंगे तो बुढ़ापे तक अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। हाँ, तुम बताओ। मैंने जिस अमल को अपना निशाना बनाया है वो है नमाज। मैं बच्चों को नमाज पढ़ने से दूर करता हूँ। मैं जानता हूँ नमाज दीन का सुतून है, और जब बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह से दूर हो जाएंगे। और मैं अपने इस काम में बहुत कामयाब भी हूँ। देखो मेरा मजबूत जिस्म, मेरी अच्छी सेहत इस बात की गवाही देता है कि मैं अपने काम में बहुत कामयाब हूँ। बहुत अच्छे, जरा ये भी तो बताओ, ये कैसे करते हो? बहुत आसान है उस्ताद। मेरी पहली रस्सी है खेल कूद। मैं बच्चों को खेल कूद में मशगूल रखता हूँ, यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता, तो वो नमाज क्या पढ़ेंगे। मेरी दूसरी रस्सी है नींद। मैं सुबह की नमाज के वक्त उनके सरों पे बड़ी ठंडी हवा चलाता हूँ, और बच्चों को नींद बहुत प्यारी लगने लगती है। और उनकी नमाज कज़ा हो जाती है। मेरा तीसरी रस्सी है शर्म। वो बच्चे जिन्हें नमाज पढ़ने नहीं आती, मैं उनके दिल में शर्म डाल देता हूँ। वो बच्चे पूरी जिंदगी शर्माते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं सीखते। जिंदगी निकल जाती है, नमाज नहीं आती। बहुत खूब। बहुत अच्छे, ठीक है। क्या इससे अच्छा काम किसी ने किया है? मैंने किया। ठीक है। हाँ, तुम बताओ। इत्मीनान से बैठे रहो, सबको मौका मिलेगा। मैं बच्चों को कुरान पढ़ने और कुरानी आयतें याद करने से रोकता हूँ। और तो और मैंने तो ये सुना है कि जो बच्चा कुरान पढ़ता है
اسے بے انتہا ثواب حاصل ہوتا ہے. جو شخص اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے ایسا کہا گیا ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن پڑھنے سے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے اور اس کے والدین بخشے جاتے ہیں. پر یہ سب میں کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ سنانا تو میرا مقصد نہیں. میرا مقصد تو بچوں کو قرآن پڑھنے نہ دینا ہے. میں بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں دوں گا اور بچوں کے ماں باپ بخشے نہیں جائیں گے. نہ ان کی اللہ سے بات ہوگی اور نہ ان کے گھروں میں برکت ہوگی. طریقہ تو میرا بس وہی پرانا طریقہ ہے. میں بچوں کو میگزینز میں کامکس میں الجھا دیتا ہوں. قرآن کی جگہ ان کے ہاتھ میں کامکس تھما دیتا ہوں. جب بھی ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو کامکس پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. اور تو اور جب وہ کامکس سے اگ جاتے ہیں تو میں انہیں چٹپٹی فلمی میگزین اتنا مزہ آتا ہے. سب کے سب میری طرف کیسے کھینچے چلے آتے ہیں. بس چلو ٹھیک ہے. ہاں تم بتاؤ. میں جو کام کر رہا ہوں اس کام سے میرے ان ساتھیوں کی مدد ہو رہی ہے جو میرے پہلے آ چکے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے عمل سے بچے نماز اور قرآن سے اللہ سے اور اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں. واہ بہت خوب. بتاؤ یہ کیسے کرتے ہو؟ میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح بچوں سے ٹائم ویسٹ کرایا جائے اور اس طرح سے ٹائم کی بربادی کراتا ہوں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا, بلکہ ٹائم کی بربادی میں انہیں مزہ بھی آتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو لگتا ہے کہ وہ حرام کام نہیں کر رہے, جائز کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے میرے پاس کھینچے چلے آتے ہیں اور اللہ سے اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. اتنے زبردست تیر ہے میرے ترکش میں. ٹائم ویسٹ کا تیر؟ ایک ہو تو بتاؤں, بہت ہے, مگر یہاں پر کچھ ضرور بتاؤں گا. میرا پہلا تیر ہے کرکٹ. میں بچوں کو کرکٹ کا دیوانہ بنا دیتا ہوں. دن بھر کھیلتے رہتے ہیں. نماز روزہ تو دور کی بات ہے, کھانا پینا تک بھول جاتے ہیں کرکٹ کے لیے. جب کرکٹ نہیں کھیلتے تو ٹی وی پر کرکٹ ٹورنامنٹ دیکھنے لگا دیتا ہوں اور وہ اسی میں ملوث رہتے ہیں. اب کرکٹ میں بھی گندگی لے آیا ہوں. کرکٹ کے ساتھ ساتھ ناچ گانا بھی دکھانے لگا ہوں. ہاں یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آج کل یہ 2020 میچ چل رہا ہے. آپ خوش ہوئے, آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے. بس جو کرکٹ میں لگ گئے تو نہ نماز کا ہوش, نہ قرآن کا ہوش, نہ وقت کے ضائع ہونے کا احساس. میرا دوسرا تیر ہے ریسلنگ میچ. گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے کشتی دیکھتے رہتے ہیں اور وقت برباد کرتے رہتے ہیں, اور بچے جائز سمجھ کر
कारे हराम में मुलव्विस हो जाए। बहुत अच्छे। क्या इससे बेहतर काम किसी ने किया है? मेरा एक और तीर है। बताओ। मेरा तीसरा तीर है कार्टून चैनल। सुबह से शाम हो जाती है, कार्टून देखते रहते हैं। अगर क्रिकेट या रेसलिंग नहीं आई तो कार्टून मेरा हथियार बन जाता है। पुरानी आयतें नहीं आती, मगर किस चैनल पे कार्टून आ रहा है ये सब याद रह जाता है। कौन सा कैरेक्टर किस कार्टून में है ये सब याद रह जाता है बच्चों को। बेवकूफ बच्चे, अगर अपना इतना ही दिमाग पुरानी आयतें याद करने में लगा देते तो आज हाफिजे कुरान हो जाते। दीवानों की तरह कार्टून देखते हैं, दीवाने कहीं के। बच्चों का वेकेशन भी आ रहा है, खबरदार। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इस वेकेशन में कोई बच्चा सुधरने ना पाए। हाँ, और कोई इससे बेहतर? मैं हाँ, आप बताओ टैकी। मेरा काम भी मेरे भाई की तरह है। जब बच्चे रेसलिंग क्रिकेट वगैरह से ऊब जाते हैं तब मैंने इंटरनेट की तरफ खींचता हूँ, जहाँ वो ऑनलाइन चैटिंग करके अपना वक्त खूब बर्बाद करते हैं। बेवकूफ बच्चे। यही नहीं, उनके लिए मैं ऐसी ऐसी तस्वीरें पेश करता हूँ जिसे देख के वो खूब गुनाह करते हैं। अब तो ये आलम है, जिस बच्चे के पास मोबाइल है मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा के लिए उसी में रह जाऊं। SMS, MMS, ब्लूटूथ के जरिए हमेशा के लिए उसमें रह जाऊं। कॉलर ट्यून बनकर, गंदे फन क्लिप्स बनकर, गंदे रिंगटोन्स, और इसमें मुझे अच्छी कामयाबी मिल रही है। और आगे भी मेरी कोशिश जारी रहेगी। वाह, ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट। मैं हाँ बोलो। मैं बच्चों में झूठ बोलने की आदत डाल रहा हूँ। मैंने सुना है अगर एक कमरे में सारे गुनाह रख दिए जाए तो उस कमरे का ताला झूठ बोलना है। मतलब ये है, अगर कोई झूठ बोल लेगा तो वो हर गुनाह आसानी से कर लेगा। बहुत अच्छे। मैं ये सुना है कि रसूल फरमाते हैं कि झूठ ईमान को खा जाता है। कोशिश ये किया करो कि मजाक में एक दूसरे से झूठ बोलें। वो ये समझते हैं कि मजाक में झूठ बोलना जायज है, मगर ऐसा हरगिज नहीं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, छोटे छोटे अगर झूठ बोलने लग जाएं तो कल वो बड़े झूठ बोलने लग जाएंगे। हाँ, जब बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा तो वो हर गुनाह कर लेगा और फिर बहुत आसानी से अपने उस्ताद से, अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से झूठ बोल देगा। पिक्चर देखी, कह देगा नहीं। गालियां बकी, कह देगा नहीं। चोरी की, कह देगा नहीं। गुनाह पर गुनाह करता जाएगा, इनकार पर इनकार करता जाएगा, झूठ पर झूठ बोलता जाएगा, और बचपन से झूठ बोलने की आदत रही तो बुढ़ापे तक हमारे कब्जे में रहेगा। और फिर अल्लाह के रसूल ने भी कह दिया, वो हमारा शिया ही नहीं जो झूठ बोले। कयामत के रोज ना वो अल्लाह का होगा, ना रसूल का, और ना ही अहले बैत का। वो तो बस
صرف جہنم کا ہوگا. اور کوئی ہے؟ اور کوئی ہے؟ میں بچوں کو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے پر محنت کر رہا ہوں. اللہ، رسول اور امام کے بعد اگر کسی کی اطاعت کا حکم ہے تو وہ والدین ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ بچے اپنے والدین کے خلاف کام کرے، ان کا کہنا نہ مانے، انہیں جواب دے، ان سے بد کلامی کرے، غصے میں ان سے زور زور سے باتیں کرے. ہاتھ بٹانا تو دور کی بات ہے، میں تو انہیں اخلاق سے بات کرنے بھی نہیں دیتا. جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کرو. بہت اچھے. اور کوئی ہے؟ جتنے بھی شاگرد ہمارے یہاں پہ آئے ہیں سب بول چکے، سب گمراہ کرنے کے نئے نئے ٹیکنیک پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جو میرے سینے پہ ٹھنڈک پہنچا سکے ایسا کارنامہ کس نے اب تک نہیں کیا ہے؟ ایسا کوئی؟ استاد، وہ جو کونے میں بیٹھا ہے نا چھوٹا سا، اس نے نہیں بولا. بلاؤ اسے. چھوٹے چھوٹے بہت بلا رہے. جب استاد کو تم لوگوں کا عمل پسند نہیں آیا تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. باس معاف کیجیے باس، مگر جب آپ کو مجھ سے بڑے لوگوں کے اور ان کے عمل پسند نہیں آئے تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے باس. ٹھیک ہے، مگر اگر یہاں تک آ گیا ہے تو بول دے. باس میں نے کچھ نہیں کیا، بس سال بھر میں صرف ایک بچے کو دینی تعلیم حاصل کرنے سے روکا ہے. اس کا دوست اس کو لینے آیا، اس کو دینی تعلیم کے لیے لے جانے آیا تو میں نے اسے بہکایا. دن تو ملتا ہے سنڈے کا، ایک ہی دن چھٹی کا دن ہے، آرام کا دن ہے، آرام سے سونے کا دن ہے، مگر اس نے بھی پڑھائی، بس میں نے اسے جانے نہ دیا. زمان چلو کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے. ارے آج سنڈے کا دن ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آرام کا دن ہے. ارے آرام کر، آرام. چھٹی کا دن ہے، ہفتے بھر تو پڑھائی کی ہے، ایک ہی تو سنڈے آتا ہے. ارے کہاں جا رہا ہے؟ بھگا اس کو، بھگا دے اس کو. ارے آرام کر، آرام سے سو، دیر تک سو. آج میں نہیں جاؤں گا، ہفتے کا ایک ہی دن چھٹی کا ملتا ہے. آج میرے کو سونا تھا، آج میں نہیں جاؤں گا. جاؤ تم. چلو وہاں جا کے ہم اچھی چیزیں سیکھیں گے. اٹھو، ہم لوگ وہاں قرآن پڑھیں گے. کیا پڑھائی کرے گا؟ بھلا ہوا پڑھائی کر کے 6 دن تو پڑھائی کی ہے. آج ہی تو سنڈے ہے، آرام سے سو، آرام سے اطمینان سے سو. کتنی اچھی نیند آئے گی سنڈے کے دن. واہ واہ واہ. آرام سے سو، آرام سے سو. ہفتے میں پڑھتا، آج نہیں پڑھوں گا، آج میرے کو آرام کرنا. جاؤ تم. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک کو بہکایا، وہ بھی پورے سال میں. تو بالکل نکما ہے. چلا آیا اینوئل فنکشن میں. خاموش ہو جاؤ بدتمیز. اس نے صرف ایک کام کیا ہے، مگر نیک کام کیا ہے اس نے. میں اس کے کام سے بہت خوش ہوں. استاد کی معاف استاد، یہاں اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو بہکا دیا، اور آپ کو اس چھوٹے کا کام پسند آ گیا. اس میں حیرت کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھی سی بات ہے. اس نے صرف ایک بچے کو دینی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا، بلکہ پوری ایک نسل کو دین سے دور کیا ہے. اس نے جو گناہ تم سب مل کے کروا رہے ہو، اس نے اکیلے اس بچے سے کروا لیا. جب اس کے پاس دینی تعلیم ہی نہیں تو نہ وہ قرآن سیکھے گا، نہ وہ نماز سیکھے گا، نہ وہ قرآن پڑھے گا اور نہ وہ نماز پڑھے گا. اگر اس نے دینی تعلیم حاصل کر لی تو وہ
سارے حرام کاموں سے دور رہے گا. یہی نہیں، اپنے زبان سے نہ وہ بد کلامی کرے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، والدین کی اطاعت کرے گا، سارے فحشاؤں سے دور رہے گا. مان لو کہ اگر اس نے علم حاصل کر بھی لیا تو وہ تو دیندار بن جائے گا، اس کے علاوہ وہ دوسروں کو بھی دیندار بناتا. اس سے وہ اللہ سے نزدیک ہو جاتا اور میرا خلا دشمن بن جاتا. میری تم سب لوگوں سے گزارش ہے، بلکہ میرا حکم ہے، اس طرف آپ کام کرو. کیسے کرنا ہے اس پر غور کرو، بہانے ڈھونڈو، اور ان بہانوں کو آپ ان بچوں کے دلوں میں ڈال دو تاکہ وہ علم حاصل کرنے نہ جائیں. جان لو کہ اگر وہ علم حاصل کر لیا تو ہماری جتنی بھی ساری رسیاں ہیں اس کو وہ جان جائے گا جس سے ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ہماری ساری رسیاں اس پر ناکام ہوگی. ذرا ہوشیار ہو جاؤ، سمجھو، جانتے ہو کہ اگر اس نے علم حاصل کر لیا تو اس کی زبان سے سب سے پہلا لفظ کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس وہیں سے ہماری پٹائی شروع، ہماری ہار کی شروعات ہو جائے گی اور ہمارا سارا مقصد ختم ہو جائے گا. اور یہ مت بھولو کہ علم کی روشنی سے اس کا غیب پر عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. ہاں، غیب کا عقیدہ. تم جانتے ہو کہ آج بھی اللہ کا نمائندہ اس وقت زمین پر موجود ہے جس کے صدقے سے دنیا چل رہی ہے. جو بھی اسلام آج کی تاریخ میں باقی ہے وہ اس آخری حجت کی وجہ سے چل رہی ہے. بچے یہ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ جس طرح ہم غائب ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، گناہ پھیلاتے ہیں، اسی طرح وہ غیب میں رہ کر لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان شیعوں کو، خاص طور پر ان شیعوں کو، ہم ان کے اماموں سے دور رکھیں. بس اب اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا. بچوں کو بہکاتے رہو، ان بچوں کو ان کے اماموں سے دور رکھو. شیطان ملعون سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص یعنی پیورٹی پیدا کریں. مطلب یہ کہ ہمارا ہر عمل قربتاً اللہ ہو، اللہ سے نزدیکی، اس کی قربت کے لیے ہو. اور یقیناً جب ہم اللہ اور اس کی حجت اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف سے قریب ہوں گے تو شیطان ہم سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.